صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابن نبان اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام شافعی کو نفع عطا کیا ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے اللہ تعالی سے عرض کر دیا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی کا حساب نہ لیا جائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مجھ پر ایسا درود پاک پڑھتے ہیں جیسا کسی اور نے نہیں پڑھا۔ میں نے عرض کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا درود پاک ہے؟ تو نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی یوں پڑھا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں قرب خداوندی عز و جل کا ذریعہ کیسے حاصل کیا جائے، اس کے متعلق چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 394 پر ہے کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ عز و جل کا خواب میں دیدار کیا۔ عرض کیا یا رب عز و جل، جن اعمال کے ذریعے تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا
اے احمد وہ میرا کلام پڑھنا ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونوں طرح سے۔ تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی، تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی، معاف فرما میری خطا ہر الہی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کریم عز و جل کا قرب پانے کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں قرب خصوصی کا سب سے افضل عمل تلاوت قرآن ہے، سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے۔ یہ عمل خیر قرب خداوندی عز و جل کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت بھی کیا خوب ہے کہ خدائے رحمان عز و جل کا خواب میں دیدار کرتے ہیں، اور کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام الائمہ سراج الامہ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں 100 مرتبہ رب العلا عز و جل کا دیدار کیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول، جو کہ 6 حصوں پر مشتمل ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 اور 21 پر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ عز و جل کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقعی رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء کرام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی شوق تلاوت ملاحظہ فرمائیے۔ اسی بار شریعت میں ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمت اللہ الباسط رمضان المبارک میں 61 بار اور بعض روایت میں 62 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں اور 1 تراویح میں۔ اور جس مکان میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی، امام اعظم نے جس مکان میں وفات پائی اس میں 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمائے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے 30 برس کامل ہر رات 1 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا۔ تو ان کو کیسا قرآن پاک کی تلاوت کا شوق تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے۔
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 649 صفحات پر مشتمل کتاب حکایت نصیحتیں کے صفحات 335 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابن ابی زائد علیہ رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی. نماز کے بعد لوگ چلے گئے, میں مسجد میں ٹھہر گیا. میرا ارادہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا, لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں میری موجودگی کا علم نہ ہوا, اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی, اور تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ترجمہ کنز الایمان, تو اللہ عز و جل نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا, تو طلوع فجر تک اسے دہراتے رہے. یعنی تلاوت قرآن جب کرتے تھے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی, اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اس کے ڈر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے. اور یہی تلاوت قرآن کی برکت ہے کہ تلاوت کرنے والے کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی لگ جائے. تو عرض کی آقا یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منقول ہے کہ ایک رات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں کسی قاری قرآن سے یہ آیت مبارک تلاوت کرتے ہوئے سنی, اذا زلزلت الارض زلزالها. ترجمہ کنز الایمان, جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے. تو جیسے ہی یہ آیت مبارکہ سنی تو شدت خوف سے فجر تک اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑتے یہی کہتے رہے ہمیں ذرہ بھر گناہ کی بھی سزا دی جائے گی. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی, میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی. ترجمہ کنز الایمان, بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑوی اور سخت کڑوی. اور طلوع فجر تک یہی آیت طیبہ دہراتے رہے اور گریہ و زاری کرتے رہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان اسلاف اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا انداز زندگی دیکھیے کہ تلاوت قرآن بھی کرتے اور پھر اس سے لذت بھی پاتے تھے. عالم مدینہ
مذہب مہذب مالکی کے امام و پیشوا حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کا درس قرآن کے بعد تلاوت قرآن بہترین مشغلہ تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں اتنی مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کہ اس کا شمار ہی نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سیدنا ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ امام فقہ و حدیث صاحب المذہب ابو عبداللہ محمد بن ادریس حضرت امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی روزانہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے. مزید فرماتے ہیں سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی ماہ رمضان المبارک کے نوافل میں 60 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اب ان کا انداز زندگی دیکھیے کہ ہر وقت یعنی اوقات کو قیمتی بنایا کرتے تھے. آج ہمیں بھی قرآن یاد بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم اس سے فائدہ کی طرح اٹھاتے ہیں. بڑے بڑے سفر کرتے ہیں, کئی دن کا سفر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاتھ میں مطلب جیبوں میں تسبیح بھی ہوتی ہے, درود پاک کا ورد نہیں ہوتا. فضولیات میں, باتوں میں, ادھر ادھر کے نظارے دیکھنے میں نہ جانے کس طرح ہم اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو گزارتے چلے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ مکے سے مدینہ منورہ کا سفر اونٹوں کے قافلے کے ساتھ کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قرآن دن میں ختم کرتے اور ایک قرآن رات میں. یوں آپ نے 8 دن کے سفر میں 16 قرآن پاک ختم فرمائے. ایک دن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی. ترجمہ کنز الایمان. یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کرے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ متغیر ہو گیا, رونگٹے کھڑے ہو گئے, جسم کے جوڑ کپکپانے لگے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. جب افاقہ ہوا تو عرض کی, یا اللہ میں جھوٹوں کے ٹھکانے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ عز و جل اہل معرفت کے دل تیرے لیے جھک گئے, مشتاق لوگوں کی گردنیں تیری ہیبت کے سامنے جھک گئی. اے میرے مالک و مولا عز و جل مجھے اپنا فضل و کرم عطا فرما اور اپنے پردہ بخشش میں چھپا لے اور اپنے لطف و کرم سے میری تمام کوتاہیاں معاف فرما. خطا کو میری مٹا یا الہی, خطا کو میری مٹا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی. تجھے میرے نبیوں کا مولا, تجھے واسطہ سارے ولیوں کا مولا. میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش دے ہر خطا یا الہی, میری بخش
ہر خطا. یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب نامہ اعمال کھلنے کی بات ہو رہی ہے، جب گناہ گاروں کو جہنمیوں میں ڈالے جانے کا ارشاد سنا جا رہا ہے، تو ان پر خوف طاری ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، بلکہ رقت ایسی طاری ہو رہی ہے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے ہیں. جب افاقہ ہو رہا ہے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. اور کیا ہی ان کی عظمت و شان ہوتی تھی کہ امام فقہ و حدیث صاحب المذہب ابو عبداللہ محمد بن ادریس حضرت امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی، سورۃ المرسلات آیت نمبر 35 اور 36. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. ترجمہ کنز الایمان، یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں. تو اس آیت کو سنتے ہی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، اور خوف خدا عز و جل کی شدت سے ہوش و حواس ہی جاتے رہے. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، کوئی عذر نہیں کر سکیں گے. جب نامہ اعمال کھولا جائے گا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے. ارے جن آنکھوں سے گناہ کیے ہوں گے وہ آنکھیں ہی گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی، جس کانوں سے گناہ کیے ہوں گے وہ کان ہی گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے، جن ہاتھوں سے گناہ کیے ہوں گے وہ ہاتھ ہی گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے. کوئی بات کر نہ سکیں گے، کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں کیا یا الہی، میرا حشر میں ہو یا الہی. تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے ولیوں کا مولا. میری بخش دے خطا یا الہی، میری بخش دے ہر. اے مولا ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیں بھی شوق تلاوت دے دے، ذوق اور شوق دے دے، رقت دے دے. مولا تلاوت قرآن کرنے کا ہمیں بھی جذبہ عطا کر دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے ان نیک بندوں کو قرآن پاک سے کتنی محبت ہوا کرتی تھی، یہ کیسی سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہم اللہ جیسے ائمہ حدیث کے استاد، حرمت قرآن کے پاسبان، حدیث و فقہ کے امام، امام ابو عبداللہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو نوافل میں قرآن پڑھا کرتے اور 7 راتوں میں ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. ہم نے تو زندگی گزر گئی. غور تو کریں کہ اللہ کا یہ مقدس کلام، جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کو پڑھنا عبادت. ارے دنیا کی نہ جانے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے کون کون سی کتابیں پڑھ لی،
صرف پڑھی نہیں یاد بھی کر لی، صرف یاد ہی نہیں کی بلکہ امتحان بھی دیا ہے، بہت اچھے اچھے نمبروں سے ہم نے اپنے امتحان کو پاس کیا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ذہین کلاس میں موجود نہیں تھا، بلکہ ہاں ہم نے تو شہروں میں پوزیشنیں حاصل کر لی تھی، ہم نے تو نہ جانے کیسے کیسے ایوارڈ حاصل کر لیے۔ تو قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، جس کی سچائی پر ہمارا ایمان ہے کہ جس کو دیکھنا چھونا پڑھنا عبادت ہے، ارے زندگی گزر گئی، غور تو کریں کیا صرف ایک بار ہی الحمد سے لے کر والناس تک ہم پڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو غور کر لیں کہ زندگی تو گزرتی جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو مرنے کے بعد پشیمانی ہو۔ ان بزرگوں کا انداز زندگی دیکھیے، قرآن سے کتنی محبت کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم ہر رات ایک منزل قرآن پاک پڑھتے، 7 دن میں قرآن مجید ختم فرماتے، پھر صبح تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے۔ فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر، فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا۔ آج دنیا کے اداروں میں ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اگر داخلہ لیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلے کہ فلاں کورس کر لیں گے، فلاں قابلیت پیدا ہو جائے گی، ہمیں اس بڑے ادارے میں داخلہ مل جائے گا، کیا خیال ہے؟ فوراً توجہ ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں روپے بھی خرچ کر کے ہم اس کورس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب کسی طرح مجھے اس ادارے میں قبول کر لیا جائے، کسی طرح مجھے بس داخلہ مل جائے۔ اگر کوئی کسی ایک اپنے ملک سے دوسرے ملک جانے کا خواہش مند ہوتا ہے اور اسے کہا جائے کہ فلاں ٹیسٹ میں آپ کو کامیابی لینی ہے تو وہاں کا ویزا ملے گا، خود غور کر لیں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، کس انداز سے ہم اپنی زندگی کے تمام روٹینز کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ماں باپ سوچ لیں جو مدنی چینل پر بیٹھے ہیں، بچوں کا مستقبل روشن کرنے کا جب ذہن ہوتا ہے، ویسے تو ایک دن بھی اس کی جدائی گوارا نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا اگر فلاں ملک میں چلا جائے گا، فلاں ڈگری حاصل کر لے گا، اس کو دنیا کا فلاں عہدہ مل جائے گا، اس کو مہینے کی اتنی آمدنی کا اس کا ذریعہ بن جائے گا، کسی طرح میرے بیٹے کا مستقبل روشن ہو جائے، میں اس کو یہ ڈگری حاصل کرا دوں، یہ کورس کرا دوں، مجھے اپنے بیٹے سے جدائی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے گوارا کر لیں گے، فون کی سہولت دے دیں گے، کسی طرح بات چیت رکھیں گے، اس کو اچھی طرح آسائشیں مہیا کریں گے۔ ہوتا ہے دنیا کا مال کمانے کے لیے، دنیا کا منصب پانے کے لیے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے یہ سب جتن کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرا دی، کیا قرآن پڑھنا سکھایا، اس کو معاشرے کا اسٹیٹس کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے، کس طرح اس کو دوسرے لوگوں سے تعلق قائم رکھنا ہے، اگر بزنس ہے تو کس طرح اپنے بزنس کو یہ سنبھالے، اس کے اندر کیسے قابلیت ہو، اس کو بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو تمام پروسیجر اس کو سکھایا جائے گا، اچھا لیٹسٹ موبائل اگر اس کو لا کر دیا، اس کے سارے آپشنز اس کو سکھائے جاتے ہیں کہ جناب اس طرح اس کو یوز کریں گے آپ کو زیادہ بینیفٹ ملے گا، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کو پرووائڈ کی کہ جناب اس طرح انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ملیں گی تو یہ اس طرح دنیا سے رابطہ کر لے گا، اس طرح اس کو دنیا کے ایڈوانس معاملات، گاڑیوں کے، رہن سہن کے، ہر چیز ایوری تھنگ مطلب اس کو پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن دین کی بات، شریعت کی بات ہو تو بالکل معاملہ کوڑا ہے۔ خود ذاتی طور پر بھی ماں باپ اگر نہیں بھی کیا تو جو جوان ہے، جو بالغ ہے،
اس کو تو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ مجھے مر کر جب قبر میں جانا ہے تو مجھے سوالات کیا ہونے ہیں. ارے دنیا کا امتحان اگر میں دیتا ہوں تو دنیا کے امتحانات کے سوالات اگرچہ بکس ہم بڑی بڑی پڑھتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ڈکلیئر نہیں ہوتا کہ سوال کیا پوچھا جائے گا. امتحان دیتے ہوئے ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے کون سا سوال آ جائے گا. ہم پوری کتابوں سے ان سوالات کو یاد کرتے ہیں, لیکن قبر کے سوالات تو ڈکلیئر کر دیے گئے. پوچھا جائے گا مر ربو کا, تیرا رب کون ہے, ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے, اور سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. تو یہ سوالات تو بتا دیے گئے, اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ عز و جل پر ایمان لایا ہے, اس کے احکامات پر عمل کیا ہوگا تو قبر کا جواب بالکل بنے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے. تو دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے, تو چونکہ مسلمان ہے, اسلام کے ماننے والے, اسلام کے احکامات پر, شریعت و سنت پر عمل کیا ہوگا, عرض کریں گے کہ میرا دین اسلام ہے. سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب جلوہ دکھایا جائے گا تو جو عاشق ہوگا, سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا, عاشق رسول ہوگا, درود و سلام کی کثرت کرنے والا ہوگا, ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا وہ فوراً ہی پہچان لے گا کہ ہاں یہ تو وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جب ایسا شخص قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب ہوگا, روایتوں میں آتا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی. کہ قبرستان جب ہم جاتے ہیں بظاہر مٹی کے ڈھیر ہیں, ایک جیسے مٹی کے ڈھیر نظر آتے ہیں, لیکن یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے, اور کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے. وہ خوش نصیب جو قبر کے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے, اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے. بظاہر ہم چھوٹی سی قبر میں اس کو دفن کرتے ہیں, لیکن اس کی قبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے. اس کو جنتی بچھونے عطا کیے جاتے ہیں, جنتی کفن سے اس کا کفن تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. تو بہرحال دنیا کا معاملہ ہوتا ہے, ہم اچھے سے اچھے معاملات اختیار کرتے ہیں, ذہانت استعمال کرتے ہیں, رات دن کوششیں کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ہو ہمارے اسلاف بزرگان دین پر کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری. تقریباً 1000 کتابوں کے مصنف مجتہد حضرت سیدنا امام محمد علیہ رحمت اللہ الصمد, یہ گاہے بگاہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. کم سن تھے چھوٹے. جب باقاعدہ پڑھنے کی درخواست کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو چونکہ بہت چھوٹے تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے قرآن پاک حفظ کر لیں. آپ پہلے قرآن پاک حفظ کر لیں پھر آئیے گا. چلے گئے. 7 دن بعد پھر حاضر ہو گئے. 7 دن بعد پھر حاضر ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید حفظ کر کے آنا, اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ عرض کی حضور میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. کیسا جذبہ تھا ان کو, کیسی لگن تھی. یعنی کہ اگر دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو ہم کوئی بھی ٹارگیٹس اچیو کرنا چاہتے ہیں, رات دن کوشش کرتے ہیں نا. قرآن پڑھنے کے لیے کیا کوشش ہے, سنتیں سیکھنے کی کیا کوشش ہے. بہت اچھی آپ ڈبیٹ کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, لوگوں کے گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں تو آپ ون اینڈ اونلی ہوتے ہیں کہ آپ جیسا کوئی بولتا نہیں ہے. سیاست ہو, کلائمیٹس ہو, کوئی بھی بزنس ہو, آپ بہت اچھا بولتے ہیں. کیوں نہیں سنتیں سیکھتے ہیں کہ آپ کا وہ بولنا دین کی ترقی کا باعث بن جائے, آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے. ارے آپ دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیے, آپ دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیے کہ دعوت اسلامی کا مبلغ بنیں گے, جہاں بھی رہیں گے, جس مجلس میں بھی, جس اجتماع میں بھی, جس گیدرنگ میں بھی بیٹھیں گے, انشاءاللہ آپ کی زبان سے مدنی پھول جاری ہوں گے, عمل کا جذبہ بڑھے گا, اور جو عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا, آپ کو بھی بتانے کا ثواب ملے گا. اس کے عمل میں آپ کا بھی حصہ ہوگا, اگرچہ اس کے حصے میں کوئی کمی نہ ہوگی.
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان اسلاف بزرگان دین کا انداز زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، کیسا جذبہ ہوتا تھا. کاش ہمیں بھی ان کا کوئی صدقہ نصیب ہو جائے، ہمیں ہمارے اندر بھی قربانی دینے کا، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ مل جائے. اور الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ آج امیر اہل سنت نے جو ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا، دعوت اسلامی کے اجتماعات دیے، کتابیں لکھ لکھ کر دے دی، فیضان سنت دے دی کہ آؤ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ، آپ کو مبلغ بننا ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سیکھنی سکھانی ہے، آئیے فیضان سنت لے لیجئے. اس سے روزانہ درس دینے کی نیت کر لیجئے، درس دیجئے. جہاں آپ آفس میں رہتے ہیں، جہاں آپ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں دیجئے، مارکیٹ میں دیجئے، آفیسز میں دیجئے، گھر میں ضرور دیجئے، گھر میں بھی دیجئے. کہ گھر والوں کو بھی کی بھی اصلاح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم اس میں غور کرتے جائیں کہ کیا ہم نے کوشش کی، کیا ہم نے اس پر قدم آگے بڑھایا. جس نے قدم آگے بڑھایا الحمدللہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں، مرشد کا خصوصی فیض اس کو نصیب ہوتا ہے، خصوصی توجہ حاصل ہو جاتی ہے. کئی ایسے اسلام بھائی ہیں اکیلے تھے، انہوں نے کوشش کی، اپنے گھر میں کام شروع کیا، آہستہ 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 آج دعوت اسلامی کے وہاں کابینات بنا دی گئی، مدارس، جامعہ، نہ جانے کیا کیا شعبہ جات میں کام شروع ہو گیا. تو کوشش کرنے سے ہوتا ہے، کوشش کرنے سے ہوتا ہے، کوشش کرنے والا جو ہے وہ پا لیتا ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کی یوں تو ہر اسلامی بھائی ہی ایک بہار ہے، ہر اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ایک بہار ہے. آج جس نے داڑھی رکھی ہے، جس نے امامہ شریف کا تاج سجایا ہے، جو درس و بیان کر رہا ہے، جو قافلوں میں سفر کر رہا ہے، جو مدنی انعامات پر عمل کر رہا ہے، جو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، یہ سب دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں ہیں. میں آپ کو ایک ایسی مدنی بہار عرض کرتا ہوں کہ جس اسلامی بھائی نے، ماڈرن نوجوان تھے، کوشش کی، کیا پایا. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں نے 14 سال کی عمر میں میٹرک پاس کیا، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج جا پہنچا. میرا اکثر وقت عام نوجوانوں کی طرح دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑانے یا کرکٹ وغیرہ کھیلنے میں گزر جاتا تھا. ہمارے علاقے میں سبز عمامہ اور سفید لباس میں ملبوس ایک عاشق رسول اکثر بڑی محبت سے ملتے اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بتاتے اور مجھے یہ مدنی ماحول اپنانے کی ترغیب دلاتے. میں ان کے محبت بھرے مدنی انداز سے متاثر تو بہت تھا، مگر طویل عرصہ کوئی پیش قدمی نہ کر سکا. بالآخر ان کی کوشش کی برکت سے مسجد میں بعد نماز عشاء قائم کیے جانے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت شروع کر دی. وہ کہتے ہیں کہ میں جسمانی طور پر کمزور تھا تو اصل عمر سے بہت چھوٹا دکھائی دیتا تھا. تو مجھے ہمارے بڑے اسلامی بھائی نے الگ بٹھا دیا کہ یہ تو منع ہے. تو مجھے ایک دفعہ تو معذرت بھی کر لی کہ ہم آپ کو پڑھا نہیں سکتے، لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی، دوبارہ داخلے کی کوشش کی. میرے جذبے کو دیکھ کر دوبارہ داخلہ دیا گیا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے باجماعت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی ملا اور جلد ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو گیا. کہتے ہیں کہ کم و بیش 8 سال میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پہلے تو پڑھتا رہا، پھر پڑھانے کی سعادت ملتی رہی. اس دوران میں نے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی. وہاں سے مجھے اور جذبہ ملا. 1996 میں درس نظامی شروع کر دیا. الحمدللہ 2003 میں فارغ التحصیل ہوا. اس دوران فتویٰ نویسی کی بھی تربیت لے چکا تھا. پیر و مرشد کی شفقت سے مجلس تحقیقات شریعہ کے رکن کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ اس وقت وہ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی کے منصب پر فائز ہو کر فتوے جاری کر رہے ہیں. کوشش کرے بہت کچھ مل جاتا ہے.
تو آپ بھی ہمت کیجیے. الحمدللہ ہمارے پاس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جس میں مدنی قافلہ کورس، مدنی تربیتی کورس وقتاً فوقتاً یہ کرائے جاتے ہیں. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ آپ بھی غور کریں کہ زندگی تو یوں ہی گزرتی جا رہی ہے، کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو فرض علوم سیکھنے چاہیے تھے وہ بھی نہیں سیکھے، تو آئیے مدنی تربیتی کورس میں حصہ لے لیجئے کہ اس میں کئی علوم، فرض علوم جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. تو اس کی ترکیب بنائیے. دیکھیں میں نے جیسے ہی عرض کیا کہ دنیا کے کام کرنے کے لیے بہت وقت دیا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، ماں باپ نے اولاد کو چھوڑا ہے، اولاد کو دور بھیجا ہے. جو مدنی چینل پر ماں باپ سن رہے ہیں میں ان کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ ہمت کیجیے، اپنی اولاد پر ترس کھائیے، ان کا ذہن بنائیے کہ یہ کسی طرح آ کر شریعت و سنت کی باتیں سیکھے. انشاءاللہ اگر یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تو ہم نے دیکھا ہے کل تک جو ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے آج گھر سے نکلنے سے پہلے ماں باپ کے ہاتھ چوما کرتے ہیں. یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. اور جو کل تک اپنے محلے میں کوئی ان کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا آج وہ اپنی مسجد کے امام بن چکے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. تو الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنے کی سعادت ضرور حاصل کریں گے. اور جنہیں اس معاملے میں کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں اور ان کو قرآن سنائیں تاکہ جو کمزوریاں، جو غلطیاں ہوں وہ دور کی جا سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی جو ہم نے سلسلہ مرحلہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0321389 اور 03092612 پر SMS یا فون پہ @مدنی چینل پر میل کر سکتے ہیں.